السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ہارر سٹوریز کا پارٹ 2 لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ مجھے ایک خاتون نے، میری پیاری بہن نے میرے ساتھ یہ اپنا واقعہ شیئر کیا تھا، میسج کیا تھا انہوں نے، تو میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ اس طریقے سے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ اس طریقے کے واقعات پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور شیطانی چیزوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مشکلوں سے نکالے، آمین۔ تو میں آپ کے ساتھ ان خاتون کا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت ہی سن کے دل عجیب ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ اتنی تکلیفیں پیش آتی ہیں، اتنا دکھ بھرا چیزیں ہوتی ہیں کسی کے ساتھ، تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے شیئر کیا ہے مجھ سے جو واقعہ، انہوں نے بتایا کہ ان خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک فرینڈ ہیں جن کی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی خوشحال زندگی اپنی گزار رہی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ نظریں لگ جاتی ہیں، بری نظریں لگ جاتی ہیں، لوگ کسی کی خوشیاں برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ یوں حادثہ پیش ہوا کہ ان کی خوشیوں کو نظریں لگیں، اور وہ نظریں عام نظریں نہیں تھیں، شیطانی نظریں تھیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر انسان کی بری نظروں سے بچائے، ہر بری چیزوں کی نظروں سے بچائے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جو ان کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے، وہ زندگی میں نظریں آئیں گی، نظریں لگیں گی۔ ان کے شوہر دبئی میں کام کرتے تھے، وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھیں، اور وہ بہت خوش تھیں۔ جو خاتون نے بتایا، ان کی جو دوست تھیں، وہ بہت خوش تھیں اپنی زندگی میں۔ تو میں آپ کو آسان کرنے کے لیے ان کا نام رکھ دیتی ہوں ثنا، اور جو ان کے شوہر ہیں ان کا جنید نام رکھ دیتی ہوں، تاکہ جب آپ یہ کہانی سنیں تو آپ کو مطلب کہ پتہ ہو کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ جو خاتون کی جو دوست ثنا تھی، وہ اپنی زندگی بہت خوشحال گزار رہی تھیں، بہت خوشی سے گزار رہی تھیں۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہر مہینے آتے تھے ان سے ملنے کے لیے، اور اسی طرح ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں، وہ گھر جنات کے بسیرے میں ہے، وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن پھر کچھ یوں ہوا کہ جو ان کی جو دوست تھی خاتون کی ثنا، وہ اس گھر میں جب رہ رہی تھیں ایک رات، وہ جب سوئی ہیں تو انہیں بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہوا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ارد گرد کوئی ہے، لیکن وہ کیا چیز تھی انہیں نہیں معلوم تھا، وہ کیوں تھی انہیں نہیں معلوم تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے شوہر کو اگلے دن بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہے، اور وہ کیا چیز ہے انہیں وہ نہیں معلوم۔ انہوں نے جو جنید ہیں، انہوں نے ثنا کو کہا یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے،
تم صورتیں وغیرہ پڑھو اور تم سو جایا کرو، اللہ کو یاد کرو. ایسا کچھ نہیں ہے، وہم ہوتا ہے انسان کا. لیکن ہر کوئی چیز وہم نہیں ہوتی، ہر کوئی چیز مذاق نہیں ہوتی، ہر کوئی چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی. اسی طرح وہ جب اگلے دن سوئی انہیں باقاعدہ محسوس ہوا ہے کہ کسی نے ان کی چادر کھینچی ہے، کسی نے ان کو محسوس کروایا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ شاید میں سو رہی ہوں گہری نیند میں، اس لیے میرے ساتھ یہ سب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا وہم ہے. لیکن پھر جب وہ دوبارہ سوتی ہیں، ثنا جب دوبارہ سوتی ہیں، ان کے ساتھ پھر کسی نے ان کو جیسے ہلایا ہوتا ہے ان کے پیر کو اتنی زور سے، وہ چونک کے اٹھ جاتی ہیں. انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے جو انہیں تنگ کر رہی ہے. انہوں نے پھر جنید سے اس بارے میں بات کی. جنید پریشان ہو گئے وہاں پر، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھے جہاں وہ تھیں، وہ دبئی میں تھے، وہ دبئی میں جاب کرتے تھے. اسی طرح پھر جب جنید گھر پر آئے 1 مہینے بعد، جیسے کہ وہ ہر مہینے آتے تھے ثنا سے ملنے کے لیے، تو انہیں بھی ایسی طرح محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. ان کو اس طریقے سے فیل ہوا کہ کوئی تو ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمیں کسی عالم کے پاس جانا چاہیے. تو وہ دونوں عالم کے پاس جاتے ہیں. انہیں معلوم پڑتا ہے کہ ادھر بہت پہلے سے ہی کچھ موجود ہے، اور یہ جو گھر جنہوں نے انہیں دیا تھا، انہوں نے دیکھیں اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیں ہر ایک چیز ان کے نالج میں رکھنی چاہیے کہ ایسا ایسا کر کے ہے. ہمیں کبھی بھی دیکھیں وہ چیز حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اسے کوئی بھی چیز کا نہیں علم دیتے ہیں، اسے کوئی بھی چیز کا نہیں بتاتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیے کہ حرام کہلاتی ہے. آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو، آپ مطلب کہ اس کو سب چیزیں مکمل نہیں بتا رہے ہو، نہیں دے رہے ہو، اور آپ اپنے پیسے کے اوپر ہی توجہ فرما رہے ہیں، تو وہ چیز غلط ہے. ہم کسی کے ساتھ فراڈ کریں گے، غلط کریں گے، وہ چیز حرام میں تبدیل ہوتی ہے. تو یوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں سے جا سکتی ہیں. جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ گھر تبدیل کرنا پڑے گا. یہ چیزیں جبھی جان چھوڑیں گی جب آپ تبدیل کریں گے، کیونکہ وہ ان کا بسیرا ہے، وہ ان کا گھر ہے، تو چھوڑنا پڑے گا. جنید جو کہ خوشحال زندگی دونوں اپنی گزار رہے تھے، جنید اور ثنا، انہیں نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش ہوگا کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں، جو انہوں نے گھر خوشحالی کے لیے لیا تھا، وہ ان کے لیے اس طریقے سے ان کو تباہ برباد کر دے گا. جنید بہت پریشان ہوتا ہے. ثنا جو بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، گھبرا کر، سہم کر، کہ کچھ تو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ دن رات کچھ نہ کچھ محسوس ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی تو چیز ہے ایسی جو انہیں پریشان کر رہی ہے. جب وہ پھر دوبارہ اس گھر میں رات سوتے ہیں تو باقاعدہ ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے. وہ دوبارہ عالم کے پاس جاتے ہیں. عالم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد اس گھر کو خالی کر دیں، یہ گھر آپ کے رہنے لائق نہیں رہا. وہ جیسے تیسے کر کے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی
ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے گھر میں ہوتا ہے. لیکن جب پھر وہ دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے یہ سب کروایا ہے اور وہ ان کی خوشیوں سے جل رہا ہے، ان کی خوشیاں اسے برداشت نہیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کسی نے ان کی خوشیوں میں آگ لگانی تھی، کسی کو ان کی خوشیاں برداشت نہیں ہونی تھیں، اور پھر معلوم ہوا کہ ان کے کسی رشتہ دار نے ان پہ جادو کرایا ہے کہ وہ جہاں جائیں گے وہ شیطانی چیزیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. دیکھیں، ہمیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو وہ کل کو پلٹ کے ہمارے اوپر بھی وہ چیزیں آئیں گی. جو ہم کسی کے اوپر جادو کرانے کا سوچتے بھی ہیں تو وہ حرام ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں اس دنیا میں بھیجا کہ ہم کسی کی زندگی کو خراب کر دیں، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں، اور یہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تو اسی طرح جنید اور ثنا کی زندگی میں جو یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ افسوس میں ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہی کے کسی جاننے والوں نے یہ سب کروایا ہے. تو دیکھیے، پلیز کسی کی زندگی کے ساتھ اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں حق ہے. دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں گے تو کل کو ہماری خوشیوں میں لوگ خوش ہوں گے. تو آپ لوگ بتائیے گا آپ کو یہ میری سٹوری کیسی لگی. اور خاتون کا بہت شکریہ، انہوں نے جو میرے ساتھ کی اپنی سٹوری شیئر کی اپنی دوست کی، ٹھیک ہے، اور جنہیں میں نے پیار سے نام دیے ثنا اور جنید. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو پارٹ 3 چاہیے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. اور یوٹیوب فیملی کا بھی بہت شکریہ جو مجھے بہت سپورٹ کر رہی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو. خوش رہیں آپ لوگ، اور پلیز کسی کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیلیں اور کسی کا برا مت سوچیں، کل کو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا. تو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.